تو ہمارے اندر خیر خواہی، ہمدردی اور بھائی چارگی اور محبت، اور لوگ ہمارے اسلام سے مانوس ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ آج مسلمان سے لوگ متنفر کیوں ہیں؟ ہمارے اپنے معاملات، ہمارا اپنا رہنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ، ہمارا رہنا سہنا کیا ہے وہ مشہور ہے۔ ہمارا رہنا سہنا کہ جب نوجوان راتوں کو جاگ رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ہم مسلم علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جس علاقے میں لوگ سو گئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ غیر مسلم علاقہ ہے۔ شریعت نے کیا سکھایا تھا اس کے برخلاف ہم نے کیا۔ شریعت کو لوگ، شریعت کی تعلیم کو دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں۔ جہاں پر صاف صفائی والے علاقے ہوں تو سمجھ لو کہ کوئی غیر مسلم کا علاقہ ہے، جہاں گندے علاقے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ مسلم کا علاقہ ہے۔ تعلیم ایسی نہیں دی تھی، تعلیم وہ دی تھی جو غیروں نے اپنا لی، تعلیم ہمیں وہ دی گئی تھی جو غیروں نے اپنائی تھی۔ بخیر بزرگوں دوستوں، ہم اپنے اندر ہمدردی، خیر خواہی، بھائی چارگی کو پیدا کریں، ہمدردی کو پیدا کریں، لوگوں کی معاونت کریں، لوگوں کی مدد کریں، جتنی ہو سکتی ہے، جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے انسانوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا، وہ معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے جانور تک نبی علیہ السلام سے مانوس تھے، اور اتنے مانوس تھے کہ آپ علیہ السلام ایک باغ کے اندر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو ایک اونٹ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑا تھا۔ اس نے فوری طور پر جب نبی علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپکنے لگے۔ جانور ہے لیکن انسانوں کے ساتھ وہ خیر خواہی کی تھی جس خیر خواہی کا چرچا انسانوں سے جانوروں تک منتقل ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی خیر خواہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اس کی آواز گہری ہو جاتی ہے، وہ اپنے دل کے ٹکڑے سنانے لگتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام اس جانور کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھیں بھر آئی، اونٹ ہے، جانور ہے، اور پھر نبی علیہ السلام سے گویا وہ شکایت کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس جانور کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، خوراک کم دیتے ہو، کھانا اس کو کم دیتے ہو۔ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کا انسانوں سے جانوروں تک منتقل ہوا، اور یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، جو بھی اپنے ماتحت ہوا کرتے تھے، جو بھی اپنے آس پاس رہا کرتے تھے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، اور جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن وہ ان کی ماتحت تھے، ان کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات کے وقت اپنے لباس کو چینج کر کے تبدیل کر کے بستی اور بستی کے اطراف میں جا رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جو عورت جو ہے چولہے پر ایک کہانی اس نے رکھی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے، بچے بھی جلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا آگ جل رہی ہے، ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، پھر بھی بچے رو رہے ہیں، اتنی زور سے گڑگڑا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کیا وجہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں، کئی دن ہو رہے ہیں، بچوں کو بہلا کر اسی طریقے سے سلا دیتے ہیں اور کھانے کا کچھ انتظام نہیں ہے۔ کہا کہ امیر المومنین بھی یہاں کا بڑا عجیب ہے، امیر المومنین بھی ہماری خبر نہیں لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلا امیر المومنین کو تمہارے معاملے کی کیا خبر؟ تو پھر اس عورت نے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ امیر المومنین ہی کیا جس کو اپنے ماتحتوں کی خبر نہیں، وہ امیر المومنین ہی کیا، وہ ذمہ دار ہی کیا، گھر کا ذمہ دار ہو، گھر کا ذمہ دار ہو، وہ ذمہ دار ہی کیا جس کو اپنے ماتحتوں کی خبر نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بیچ میں جملہ کہہ دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص دیوس ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کو اپنے گھر کی عورتوں کی خبر نہ ہو۔ آج کیا ہے، روز مرہ کی خبریں ہم سن رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے دل ابھی تک نہ اس کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے، نہ ایک غیرت ہمارے اندر پیدا ہو رہی۔ بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ غیروں کے ساتھ
اور اس لباس میں جس لباس میں تاکہ ہمیں پورے طور پر جھنجھوڑا جائے وہ شخص جو کافر ہے وہ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے یا ایک کوئی نعرہ اور دھاگا پہنے ہوئے تاکہ تمہیں خوب اچھے سے مطلب یہ کہ گرا دیا جائے جھنجھوڑ دیا جائے کہ تمہاری گرفت اب بھی نہیں جا رہی، جو لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے وہ برقعے میں جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں پوری سازش ہے. سازش کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی تک تو عورت کی عام طور پر کوئی پہچان عام طور پر نہیں ہوتی ہے لباس سے، لیکن جب برقع پہن لیا جائے تو پورے طور پر پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بچی جو ہے مسلم ہے. اور یہ سب کچھ ہر دن ہو رہا ہے ہمارے اپنے علاقوں میں. ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے اپنے علاقوں کی یہی حال ہے. ہماری اپنی بہن بیٹیاں یہاں سے ہری مزار تک جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ گیروں کی بغل کی ہو کر اور بائک پر سوار ہو کر اس طریقے سے جاتی ہے کہ گویا ہم سے آج کے بعد ہم سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں. مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، تم مسلمان اور تمہاری غیرت مر چکی ہے. اس طریقے سے وہ بالکل جلی ہو گئی ہیں ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی بیٹیاں. بزرگوں دوستوں ہمیں اس کے لیے بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں روکنا پڑے گا. جس جگہ پر جس گھر سے جس محلے سے وہ بچی نکل رہی ہے تو اس محلے والوں کو بیدار کرنا پڑے گا کہ تمہاری اپنی جو ہے غیرت، تمہاری اپنی عزت جو ہے نیلام ہونے کے لیے نکل رہی ہے. آیا تم مسلمان ہو، آیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے برجستہ کہا کہ وہ امیر المومنین کہا کہ جس کو اپنے ماتحتوں کی خبر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کی وجہ سے وہاں سے فوری طور پر نکلے اور گھر پر آئے، بیت المال میں آئے. بیت المال سے وہاں مال لے کر اور کچھ ضروریات سامان لے کر وہاں پر گئے. اسی درمیان ان کے غلام نے یوں کہا، اسلم نے، ان کے غلام اسلم نے کہا کہ امیر المومنین یہ بوجھ جو ہے میں اٹھا لوں، یہ بوجھ جو ہے میں اٹھا لوں. تو امیر المومنین کیا دیتے ہیں؟ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ ذمہ دار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو کمزوروں کے بوجھ کو اٹھائے، اپنی آخرت کو ان کے ذریعے سے سنوار رہا ہو. صرف یہ نہیں کہ میں ذمہ دار بن گیا، میں کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے لگا، نہیں، بلکہ ہر ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے جو قربانی دے سکتا ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جو قربانی دے سکتا ہے وہ قربانی دے دے. کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ اولاد اس کی مخالف بن کر یوں کہے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے. بیٹا اپنے باپ کے لیے کہے کہ اللہ میرے باپ کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری پرواہ نہیں کی. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہ اللہ ہم نے ہمارے بڑوں کی اتباع کی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں چھوڑ دیا اس گروہ کے حوالے کہ وہیں پر